ایک عورت کی نیکی کی کہانی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میری دوست اور اس کے شوہر کی لڑائی ہو گئی۔ شوہر نے اس کو مار کے اس کو اور اس کے بچوں کو گھر سے نکال دیا۔ اس عورت کے ماں باپ کا گھر پنجاب میں تھا۔ وہ پنجاب چلی گئی۔ وہاں سے مجھے اس نے کال کی اور وہ بہت رونے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے شوہر کو بولو کہ مجھے کراچی لے آئے، اور اس کے بچے بھی تنگ کر رہے تھے۔ اب میں نے اس کے شوہر کو فون کیا اور بولا، بھائی آپ اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے گھر لے آئیے نا۔ ان کے گھریلو معاملات کی وجہ سے میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ بات کی، پھر وہ شخص یعنی میری دوست کا خاوند مجھے بار بار کال کرنے لگا۔ پہلے تو ہماری ان کے گھر کے موضوع پر ہی بات ہوتی تھی۔ میری دوست نے خود اجازت دی تھی کہ میرے شوہر سے بات کر لو اور اسے منانے کی کوشش کرو۔ اس کے شوہر نے بات کرتے کرتے مجھے بولا، آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ میں نے اپنی دوست سے بولا کہ آپ کے شوہر نے مجھ سے دوستی کرنے کا بولا ہے، لیکن میں نے منع کر دیا ہے۔ میری دوست نے بولا کہ آپ ابھی دوستی کر لو، جب میں اپنے گھر آ جاؤں گی تب خود ہی آپ لوگوں کی دوستی ختم کروا دوں گی۔ اس وقت میری دوست کو صرف اپنے گھر آنے کی رٹ لگی ہوئی تھی۔ میں بھی اس کے شوہر سے بات کرنے لگی تو اس کے شوہر نے پھر محبت کا اظہار کر دیا۔ میں نے یہ بات بھی اپنی دوست کو بتائی، لیکن میری دوست نے کہا، کوئی بات نہیں، وہ کہتا ہے تو کہتا رہے، کسی طرح سے مجھے میرے گھر جانا ہے۔ اب میں جیسے کہتی تھی میری دوست کا شوہر ویسے ہی کرتا تھا۔ میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ اب اپنی بیوی کو گھر لے آؤ۔ وہ اس پر راضی ہو گیا۔ میری دوست نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میری وجہ سے اس کا گھر بس گیا۔ بس پھر آہستہ آہستہ وہ شخص مجھ سے شدید محبت کرنے لگا۔ وہ شادی شدہ تھا اور 3 بچوں کا باپ تھا۔ وہ شخص مجھے اتنا تنگ کرنے لگا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس شخص نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ وہ ہر بار میرے گھر آ جاتا، مجھے تنگ کرتا، میرے بچوں کو ڈراتا، بات بات پر بولتا تھا کہ میں تیرے شوہر کو مار دوں گا۔ میں ڈرتی کہ سچ مچ وہ کہیں میرے شوہر کو نہ مارتے۔ جب میں نے یہ ساری بات اپنی دوست یعنی اس کی بیوی سے کہی تو آگے سے وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، تم اس سے بات کر لو، اگر وہ محبت کرتا ہے تو محبت کر لو، میں تم لوگوں کو نہیں روکوں گی۔ میں اس سب سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا، آخر میں بھی شادی شدہ ہوں، میں کیسے محبت کر لوں؟ لیکن میں اگر اس شخص سے بات نہیں کرتی تھی تو وہ نیند کی گولیاں کھا لیتا تھا، پنکھے میں ہاتھ ڈالتا تھا، گلے میں پھندا ڈال لیتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی اور بھائی اور ماں نے کہا کہ اس سے شادی کر لو۔ میں نے کہا، میں نہیں کر سکتی، میرا ہستا بستا گھر ہے، میرے بچے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، سب چھوڑ دو، بس تم اس سے شادی کر لو، کیونکہ اگر یہ مر گیا تو تم پر نام آئے گا، تو اس سے اچھا ہے تم اس سے شادی کر لو۔ میں نے بہت نمازیں پڑھی، اللہ سے بہت دعائیں کی۔ میرے بچے میری حالت دیکھ دیکھ کر روتے تھے۔ اس شخص نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ وہ میرے شوہر کے گھر آنے کے ٹائم پر بولتا تھا، میں تمہارے گھر آ جاؤں گا اور اس کو سب کچھ بتا دوں گا، پھر تو نہ اس کی رہے گی نہ کہیں اور کی۔ وہ اکثر گولیاں کھا کر میرے گھر آ جاتا تھا، میرے بچوں کو رلاتا تھا۔ میں اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میرے آنسو کا انتقام تو لے گا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ وہ شخص قتل کے کیس میں جیل چلا گیا۔ یہ بات بھی مجھے اس کی بیوی نے بتائی کہ اس کو رینجرز لے گئی ہے اور وہ جیل میں ہے۔ وہ شخص جیل کے اندر سے مجھے دھمکیاں بھیجنے لگا۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا کہ اس سے کہو مجھے آ کر یہاں پر ملے، اگر میں جیل سے باہر نکل آیا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ ہی بتاؤ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے ان کا گھر بسایا اور اب دونوں میاں بیوی میرا گھر اجاڑنے میں لگ گئے ہیں۔ میرا صبر دیکھو، میں نے صبر کیا، وہ جیل گیا، میرے آنسوؤں کا انتقام اللہ نے اس سے لے لیا، لیکن اس کی دھمکی کے ڈر کی وجہ سے میں اس سے ملنے جیل گئی۔ وہ بولتا ہے کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ میں نے منع کیا، میں نکاح نہیں کر سکتی، لیکن وہ میری کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔
اس کی بیوی بولتی ہے کہ تم جیل میں اس سے ملنے لازمی جایا کرو، اگر تم نہیں جاؤ گی تو وہ جیل کے اندر سے ہی تمہارے شوہر کو قتل کروا دے گا، اس لیے مجھے کبھی کبھی جانا پڑتا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میں بہت پریشان ہوں۔ کاش کسی طرح میری اس شخص سے جان چھوٹ جائے اور یہ سارا واقعہ میرے ذہن سے نکل جائے۔ میری دعا ہے وہ ہمیشہ یوں ہی اللہ کی پکڑ میں رہے۔